بنو عراش ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص مسلمان ہوا، پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں نا مکہ مکرمہ آیا، یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا، اور وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے۔ سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا، اور جب ایک ایک دو دو سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ غربتوں کے دن تھے۔ کہتے ہیں میں مکے آیا، میں چھوٹا سا کاروباری تھا، بیوپاری تھا، تاجر تھا، میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا، شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے نا 2 اونٹ یا 2 گھوڑے، مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے ہیں، کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں گاؤں سے لایا، مکے میں نے بیچنے تھے۔ جب میں مکے پہنچا تو پہلی ملاقات ہی ابو جال سے ہو گئی۔ مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو تعارف تم نے کرایا ہے۔ تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا، مکے میرا کم آنا جانا رہتا تھا، قریب نہیں جانا۔ میں نے کہا چلو نہیں جاتے۔ کہتے ہیں اسے اونٹ پسند آ گئے، اس نے خرید لیے۔ میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل دے دوں گا۔ اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کہنے لگا کل دوں گا۔ ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے، پردیسی بیچارے، بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا۔ کہتے ہیں میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے، میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے دبا کے بات کی تو ابو جہل کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے۔ کہتے ہیں پردیس تھا، انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی، ککھ جنا تو پارے۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا۔ کہتا جا دوڑ جا۔ میں کانپنے لگا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا چودھری کہاں بیٹھتے ہیں، سردار کہاں؟ انہوں نے کہا حرم مکہ میں جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریح، ابو سفیان سب بیٹھے تھے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا مکے کے سرداروں میں تمہارے شہر میں لٹ گیا ہوں، میرے لیے مشکل بن گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک آدمی نے مجھ سے 2 اونٹ خرید لیے، وہ میری کل کمائی تھی، پہلے تو آج کل کرتا رہا، اب کہتا ہے جا دوڑ جا، کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو۔ کہتے ہیں عتبہ بولا، کہنے لگا کس کی طاقت ہے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے دبا جائے؟ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میرے اندر امید کی کرن چمکی کہ میرے مل جائیں گے۔ کہتے کون ہے بتا؟ میں نے کہا کہ ابو جہل۔ کہتے اس نے ساتھ ہی نا گردن جھکا لی، کہنے لگا اوہو وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے، تو کہاں الجھ گیا؟ وہ تو پیسے نہیں ملتے۔ کہتے ہیں اب تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تاجر نا جب ڈوبتا ہے تو خودکشی کرتا ہے معاذ، اس لیے کہ جب کسی انسان کی کل پونجی، ایک تاجر کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، یہ دولت کی محبت نہ سمجھیں، اس کو بہت بڑا الجھاؤ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جب لوگ عروج پہ ہوتے ہیں تو سجن بھی بڑے ہوتے ہیں، اور جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کوئی نہیں تھامتا۔ ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا لیڑے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی قریب بھی نہیں آتا غربت کے دنوں میں۔ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، اب میں کیا کروں گا، میری بیٹیاں میرے بچے تو روئیں گے۔ ادھر دیکھنا میری طرف۔ کہتے ہیں سامنے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے آمنہ کے لال بیٹھے تھے، سادہ سا لباس، سادہ سا، حضور نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ عتبہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد، پھبتی کسی مذاق کیا۔ کہنے لگا وہ جو بیٹھے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، وہ۔ کہتے اس نے یہ کہا اور باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں۔ انہوں نے تو معاذ اللہ مذاق کیا نا کہ آج کل تو بڑا سارا مکہ مخالف ہے، تو وہ کیسے جائیں گے، اور ابو جہل سب سے بڑا مخالف ہے۔ کہتے میں نا آہستہ آہستہ قریب گیا حضور کے۔ غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ، وزیروں سے بھی، پیروں سے بھی کامتا رہتا ہے۔ کہتے میں آہستہ آہستہ قریب گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ میرا دل تھا کہ وہ فارغ ہو کے میری طرف دیکھیں گے، تب میں ڈر رہا تھا، سہم رہا تھا، لیکن کہتے میں قربان جاؤں ابھی میں پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مدینے کے چاند نے میری طرف رخ پھیر لیا۔ حضور نے رخ پھیرا اور کہتے ہیں 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے میری ماں مل گئی ہو۔ کہتے ہیں 2 جملے، میں کھل کے رویا، 2 جملے صرف۔ پہلا جملہ محبوب نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فرمایا پریشان لگتے ہو۔ ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو میں رویا۔ میں نے کہا محبوبہ میں آپ کو جانتا تو نہیں، پر پردیس میں لٹ گیا ہوں۔ کہتے ہیں میں رونے لگا تو حضور نے فرمایا چپ کر، رونے کی بات نہیں، میرے کاندھے پہ تھپکی دی، فرمایا پریشان نہ ہو۔ پہلا ہی جملہ، پوچھا بھی نہیں کام کیا ہے، یہ بھی نہیں بتایا مسئلہ کیا ہے۔ محبوب فرمانے لگے چپ کر، آنسو پوچھ لے، جیسے تو کہے گا نا ویسے ہی ہو جائے گا۔
वो बरेली के इमाम बोले और फरमाने लगे, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसे तू कहेगा वैसे ही। कहते हैं फिर हुजूर ना मेरा बाजू पकड़ा और घर लाए, ताल्लुक नहीं पूछा, रिश्ता नहीं पूछा, काम नहीं पूछा। फिर हुजूर ने मुझे चटाई पे बिठाया, मैं कई दिनों का भूखा था, दिलों के हाल जानने वाले रसूल ने मुझे सिरका दिया, खाना दिया, शहद दिया, दूध पिलाया। जब मैं सैर हो गया ना और कुछ मुझे तसल्ली हुई तो फरमाने लगे, बता तेरा मसला क्या है। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ऊंट बेचे थे, हुजूर को जानते नहीं अभी तक, 2 ऊंट बेचे थे, खरीद लिए अबू जहल ने, पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता है दौड़ जा, कोई नहीं। हुजूर परदेश में लौट गया, सरदारों के पास गया हूं तो वो कहते हैं वो तो सबसे बड़ा गुंडा है, वो तो नहीं देगा। कहते हैं मैंने बड़ी बातें सुनाई तो महबूब ने हल्का सा जुमला, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। जिन्होंने करना कुछ नहीं ना होता उनके दावे लंबे चौड़े होते हैं, और जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो तो मुख्तसर बात करते हैं। हुजूर फरमाने लगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं, देने क्यों नहीं पैसे, देगा के, बस हल्की सी बात। हुजूर फरमाने लगे, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। ये काउंसलर साहब कभी रुका भी लिख दें तो इनकी मेहरबानी, और टेलीफोन कर दें तो फिर तो वो कहते हैं 3 साल का एहसान तेरे ऊपर चढ़ गया, तो मैंने पूरा ही फोन कर दिया तेरे नाम का। हालांकि जब वोट लेने आए थे तो कहते थे मैं कौम का खादिम हूँ, और फिर ये कौम का गरीब आदमी दरवाजे पे जाके बैठता है तो पता चलता है चौधरी साहब टूथपेस्ट कर रहे हैं, फिर पता चलता है ब्रेड ठंडा हो गया था तो गर्म होने गया, फिर पता चलता है कि गाड़ी बाहर आके पूछते हैं गड्डी कराई या। शर्म करो, शर्म करो, वारस शाह मान करी ना वारसादा, रब बेवारसा करके मार दे। अगर अल्लाह ने तुम्हें एहसास दिया तो गरीबों को रोल के मारोगे।